والسلام۔ گرامی قدر حاضرین سامعین، بالخصوص مسجد اعظہ کے خطیب و امام، زینت مسجد، رونق علاقہ، اور آپ جملہ حاضرین، میں آپ تمام حضرات کو ہمیشہ کی طرح آج بھی عقیدت اور محبت کا سلام بطور نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آپ بہت عظیم لوگ ہیں کہ ہر ایسے موقع پر آپ دین سیکھنے کا ماحول بناتے ہیں اور گلدستہ سجاتے ہیں۔ اس میں بالخصوص خطیب صاحب اور عزیز برادر محمد عمر قادری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی جزا عطا فرمائے۔ آج میرے ذمہ گفتگو کا جو عنوان لگایا گیا ہے وہ ہے کہ ختم نبوت کی ضرورت و اہمیت، یعنی کہ ایک سادہ سا سوال ہے کہ ہم جو ہر سانس میں ختم نبوت کا نعرہ لگاتے ہیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس کی اہمیت کیا ہے؟ حیثیت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ دنیا کے باقی کام تھوڑے ہیں، وہ بندہ کر لے، ایک ہی کام تم نے پکڑ لیا، ہر وقت ختم نبوت، ہر وقت ختم نبوت۔ اس کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ ہم کوئی بھی موضوع ہو، کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی جلسہ ہو، ہم ہر موقع پر ختم نبوت کی اہمیت کو آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں؟ اس کے اوپر بڑے بڑے فلسفے بیان کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت قلندر لاہوری علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ان سارے سوالوں کا جواب صرف 2 سطروں میں بیان فرما دیا۔ حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا نبی بعدی، یہ جو میرے نبی کا فرمان ہے نا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، یہ اللہ کا احسان ہے کہ میرے نبی نے یہ فرما دیا ہے۔ لا نبی بعدی ز احسان خدا است، پردہ ناموس دین مصطفیٰ است۔ میں کہ اس وقت دین اسلام کی جتنی بھی قدر ہے، شان ہے، عظمت ہے، فضیلت ہے، میرے نبی کے مکمل دین کی عظمت کا دار و مدار مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے اوپر ہے۔ اگر اس پورے دین میں سے ختم نبوت کے پہلو کو کھینچ لیا جائے تو دین باقی نہیں رہتا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ختم نبوت کا انکار صرف اور صرف میرے کریم آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں سے شانوں کے ایک پہلو کا انکار نہیں ہے۔ اگر ختم نبوت کا انکار کیا جائے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر بھی حرف آتا ہے، اللہ کی شان خدا بندی کے اوپر بھی اعتراض پیدا ہوتا ہے، تمام انبیاء کے پیغامات کے اوپر اعتراض پیدا ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ نہیں قرآن بتاتا ہے خالق کائنات نے عالم ارواح کے اندر جب سارے نبیوں کو بلایا تھا، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ۔ اللہ نے فرمایا کہ نبیوں میں نے تمہیں نبوتیں عطا کی ہیں، میں نے تمہیں رسالتیں عطا کی ہیں، میں نے تمہیں شان عظمتیں عطا کی ہیں۔ ہر نبی اپنی اپنی حیثیت پر اپنی شان کا مالک ہوگا، لیکن میرے نبیوں، میرے رسولوں، جب مدینے والا سونا آ جائے گا تو سکہ مصطفیٰ کا ہی چلے گا۔ آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے کسی کا نعرہ نہیں لگے گا،
کسی کی شان کا اظہار نہیں ہوگا اگر تم بھی دنیا میں موجود ہوئے۔ اے پیارے عیسیٰ سن لو، اے پیارے موسیٰ تم بھی سن لو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں سارے رسولوں سن لو۔ جب آمنہ کا لال آ جائے نا، پھر تم یہ مت کہنا کہ میں صفی اللہ ہوں، میں روح اللہ ہوں، میں نجی اللہ ہوں، میں کلیم اللہ ہوں۔ کوئی ایسی بات نہ کرنا، بس ایک ہی بات کرنا کہ وہ محمد رسول اللہ ہے۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی اپنا نعرہ نہیں لگائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام عطا فرما دیا تو پھر رب کو حالانکہ یقین تو تھا کہ میرے نبی ہیں، میں نے نبوت عطا کی ہے، ان کو سجایا سنوارا میں نے ہے، شانیں میں نے عطا کی ہیں۔ کون نبی ہے جو رب کے حکم کے سامنے اپنا سر ہلائے گا؟ رب کو پتا تھا کہ میری مانیں گے، لیکن مخلوق کو اپنے بندوں کو بتانے کے لیے رب نے پھر بھی اقرار کروایا۔ رب نے پوچھا اقررتم، اور میرے نبیوں میرے رسولوں جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے تم مانو گے کہ اس بات کو نہیں مانو گے؟ قالوا اقررنا، انہوں نے عرض کی مولا جب حکم ہی تیرا ہے تو کون ہے جو تیرے سر کے تیرے حکم کے آگے سر اٹھائے گا؟ اب اس ساری بات کو قرآن پاک کی آیت ہے، اس ساری بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ خود نہیں سوچ سکتے کہ اگر ختم نبوت کا انکار کیا جائے اللہ تعالیٰ کے اس جلسے کے اوپر بھی اعتراض ہوگا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے اس جلسے کی کوئی حیثیت نہیں کہ جب رب ہو کر نبیوں سے فرما رہا ہے کہ پیارے نبیوں تمہاری شانیں میں نے تمہیں دے دی ہے، لیکن تمہارا نعرہ تب تک ہے جب تک آمنہ کا لال نہیں آ جاتا، جب وہ آ جائے گا تو تم نے بھی گیت مصطفیٰ کے ہی گا کر سنایا کرنے ہیں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ صحیح ابن حبان سمیت دیگر درجنوں مآخذ کے اندر کتب کے اندر حدیث پاک ہے، کریمہ کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کا اعلان خود فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، آقا فرماتے ہیں ہر نبی کی شان بڑی ورال ورا ہے، رب نے بڑے مرتبے سارے نبیوں کو عطا کیے، لیکن آمنہ کے لال کو میرے آقا نے خود کی طرف اشارہ کر کے فرمایا فما کہ اعطیت جوامع القلم ونصرت بالرعب وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طُهُورًا وَمَسْجِدًا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے 6 چیزیں مجھے ایسی عطا کی ہیں جو کسی اور نبی کو یا کسی اور رسول کو عطا نہیں کی ہیں۔ فرمایا کہ یہ میری ہی شان ہے، رب نے 6 چیزوں پر مجھے سارے نبیوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر میرے آقا نے فرمایا کہ اعطیت جوامع القلم، فرمایا کہ رب نے مجھے جوامع قلم عطا فرمائے ہیں، میں لفظ ایک بولوں گا اس کی تشریحیں قیامت تک ہوتی رہیں گی، ایک لفظ میں سے میری امت اپنی ہر مشکل کا حل تلاش کیا کرے گی۔ یہ شان صرف آمنہ کے لال کی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دوسری بات رب نے مجھے جو عطا فرمائی نصرت بالرعب، آقا فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے رعب عطا فرما کے مجھے میری مدد فرمائی ہے کہ آمنہ کے لال کے سامنے جب کافر آتے تھے چہرہ دیکھ کر ہی ان کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی۔ فرمایا کہ نصرت بالرعب، رب نے مجھے رعب کے ذریعے مدد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا احلت لی الغنائم، اگر کسی مارکے میں کفر کے ساتھ مقابلہ ہو جائے، جنگ ہو جائے، تو مال غنیمت جو اکٹھا ہوتا ہے میرے آقا نے فرمایا میرے لیے میری امت کے لیے رب نے مال غنیمت حلال فرما دیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وجعلت لی الارض طہورا ومسجدا، یہ شان بھی رب نے صرف آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا کوئی بھی امتی جہاں پر بھی ہو، نماز کا وقت ہو جائے، قریب مسجد نہیں بھی مل رہی، بس طہارت کا انتظام کرے، جہاں بھی کھڑا ہوگا نماز شروع کر لے گا، رب وہیں پر قبول فرما لے گا۔ اس کے اندر جاتے جاتے ایک جملہ میں یہ بھی عرض کرتا جاؤں، حضرات گرامی اب بہت ہو گیا،
ہمیں نماز کے معاملے میں بہانے بازی سے باز آ جانا چاہیے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنا پیارا محبوب ملا ہے کہ جس کے آنے سے رب نے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اگر آپ یہاں پر اس مسجد میں بیٹھے ہیں تب بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ مسجد میں دور ہیں, کہیں دور کے علاقے میں ہیں, قریب آپ کو مسجد کا یہ کمرہ نہیں بھی میسر, آپ کھیتوں میں ہیں وہاں پر نماز شروع کر لیں, آپ دکان میں ہیں وہاں پر نماز شروع کر لیں, آپ دفتر میں ہیں وہیں پر نماز شروع کر لیں. آپ جہاں پر بھی ہوں گے وہاں پر قبلہ رخ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھنا تمہارا کام ہے, قبولیت عطا فرمانا میرے بالغ کا کام ہے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً. پانچویں چیز میرے آقا نے فرمایا کہ رب نے مجھے ساری مخلوقات کا رسول بنا کے بھیجا ہے. اور چھٹی چیز میرے آقا نے فرمایا وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, فرمایا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا. آخری دو چیزیں, پانچواں نمبر اور چھٹا نمبر, یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں. پانچویں نمبر پر میرے آقا نے فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ, فرمایا کہ میں ساری مخلوقات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اب یہاں پر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اگر اس دور کے اندر کوئی اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے وہ مخلوقات میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ چاہے کوئی قادیان سے اٹھے یا جہاں سے مرضی اٹھے, وہ مخلوق خدا میں شامل ہے یا نہیں ہے؟ وہ رب کی تخلیق کا حصہ ہے یا نہیں ہے؟ اگر رب کی مخلوق میں شامل ہے تو رب کی مخلوق میں سے کسی ایک فرد کو بھی میرے رب نے یہ حیثیت اور یہ اجازت اور یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے. اس لیے کہ میرے آقا نے پہلے فرمایا پانچویں نمبر پر وَمَا أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً, میں جو بھی مخلوق ہو میں سب کا رسول بن کے آیا ہوں. اور آخری بات میرے آقا نے فرمائی خُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ, میں جب میں تم سب کی طرف رسول بن کے آ گیا ہوں تو پھر یاد رکھنا نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے. اب نواں نبی پیدا نہیں ہو سکتا, چاہے وہ کوئی ذمی ہو, کوئی بروزی ہو, وہ علاقے کے لحاظ سے ہو یا زمانے کے لحاظ سے ہو, وہ شان کے لحاظ سے ہو, کسی بھی لحاظ سے ہو, ہر لحاظ سے ختم نبوت کا تاج میرے آقا فرماتے ہیں رب نے محمد عربی کے سر پہ سجا دیا ہے. اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا, کوئی رسول نہیں آ سکتا. آخری رسول میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیج دیا گیا ہوں. میرے بعد ضرورت ہی نہیں ہے نبوت کی, میرے بعد ضرورت ہی نہیں ہے رسالت کی. اور یہاں پر ایک بات کی وضاحت آپ کے سامنے کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ختم نبوت کا معنی اے سنیو جو تم لیتے ہو نا وہ کچھ اور ہے, حقیقت میں ختم نبوت کا معنی کچھ اور ہے. خطبات خطیب الاسلام ایک کتاب ہے, آج سے چند سال قبل انڈیا سے چھپی, دیوبند مکتبہ فکر کے بہت بڑے عالم دارالعلوم دیوبند کے سابق محتمم قاری طیب نے اپنی اس کتاب کے اندر ایک بات لکھی. اس نے کہا کہ ختم نبوت کا وہ معنی نہیں ہے جو سنیے تم لیتے ہو, ختم نبوت کا معنی کوئی اور ہے. ہم نے پوچھا جناب ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ تو اس کا دادا بولا, اس نے کہا ختم نبوت کا معنی یہ نہیں ہے کہ آج کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا. تذکیر الناس کے اندر اس نے لکھا, اس نے کہا کہ اگر اس دور میں بھی کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں فرق نہیں پڑتا. پھر پوچھا گیا حضرت کیوں نہیں فرق پڑتا؟ اس نے کہا ختم نبوت کے معنی میں یہ بات کہ کسی بھی اعتبار سے اور نبی نہیں آ سکتا, یہ تمہاری بات غلط ہے. شان کے لحاظ سے آخری نبی محمد ہی ہیں, لیکن زمانے کے اعتبار سے ضرورت پڑے تو کوئی آ سکتا ہے. یہاں پر آ کر جب انہوں نے دین کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو غیروں کو راستہ مل گیا. یہ کلمہ پڑھنے والے ہو کر جب کہہ رہے ہیں کہ شان کے لحاظ سے آخری رسول آمنہ کے لال ہے, زمانہ کے لحاظ سے کوئی آ سکتا ہے, تو قادیان سے وہ کمینہ اٹھا, مرزا نے دعویٰ کر دیا کہ جناب میں پھر زمانے کے لحاظ سے اور نبی ہوں,
اور اس نے پھر آگے اپنے خلیفے پیدا کیے. اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ میری نسل میں سے بھی نبی پیدا ہوں گے. یہ راستہ نبوت کے اوپر حملہ کرنے کا اس نے خود نہیں نکالا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے دین کے نام نہاد ٹھیکے داروں نے اس کو دروازہ کھول کر دیا کہ لاؤ جناب دروازہ سی کھول چھڑا تو جی میں مرضی حملے کرو. لیکن یاد رکھیں ختم بالنبیون، میرے آقا نے فرمایا آخری نبی میں ہوں. اگر شان کے لحاظ سے بھی دیکھو گے نا تو میری شان یہ ہے کہ حضرت حافظ شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر لمحہ گلاں چھڈو. آخری گل ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب نے مقام عطا فرمایا کہ میرے نبی تو بعد کوئی اور پیدا ہو ہی نہیں سکتا. ایک بات. دوسری بات میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لحاظ سے اگر آپ دیکھنا چاہیں گے کہ کریم آقا علیہ السلام کو رب نے مقام مرتبہ شان اور عظمت کیا عطا فرمائی ہے. لا یمکن الثناء کما کان حقہ، اس کا معنی میں بھی کر سکتا ہوں، علامہ صاحب بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم اس کا ترجمہ کر سکتا ہے. لیکن اگر اسی کا ترجمہ بریلی کے تاجدار سے پوچھا جائے گا نا، میرے امام فرماتے ہیں کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول. کہتے ہیں کہ خلق میں عام مخلوق میں اولیاء کے شان بلند ہے، اولیاء سے نبیوں کا مقام بلند ہے، نبیوں سے رسولوں کا مقام بلند ہے، رسولوں سے اولو العزم رسولوں کا مقام بلند ہے، اولو العزم رسولوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام بلند ہے. ان ساروں کو اگر جمع کر کے ایک طرف کھڑا کر دیا جائے، میرے امام فرماتے ہیں ساری کائنات میں رب کے بعد سب سے بلند مرتبہ آمنہ کے لال کا مرتبہ ہے. اگر شان کے لحاظ سے دیکھا جائے گا تو یہ صورتحال ہے، اور اگر زمانہ کے لحاظ سے دیکھا جائے گا نا تو میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر. یہ میرے نبی کا فرمان ہے، جنہوں نے کہا نا کہ ختم نبوت کا معنی وہ نہیں ہے جو تم سمجھ بیٹھے. ختم نبوت کا معنی کچھ اور ہے، شان کے لحاظ سے بات اور ہے، زمانے کے لحاظ سے بات اور ہے. انہوں نے بک بک آج کرنی تھی، ان کی بک بک کا جواب 1450 سال پہلے غیب کی خبریں رکھنے والے تیرے اور میرے نبی نے پہلے عطا فرما دیا ہے. پھر تم زمانے کی بات کرتے ہو، زمانے کا بھی جواب دے کے جا رہا ہو. اگر محمد کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو عمر نبی بن کے آتے. اگر عمر جیسا سونا نبی نہ بن سکتا تو پھر یاد رکھنا کوئی کانا بھی نبی نہیں بن سکتا. استاد گرامی امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ساڑھے پاکستان ایتے ایک بتی والا ٹرک نہیں چلان دیں دے، ایک کا کھلا کانا نبی کی میں بن سکتا ہے. لوگوں نے نبوت کے انداز کو بھی نہیں پرکھا. یار آپ باہر چلے جائیں، ماشاءاللہ صاحب حیثیت لوگ بیٹھے ہیں، اپنی گاڑی پر ہی چلے جائیں، رات کے وقت ہو، ایک طرف کی لائٹ بند ہو ایک طرف کی چل رہی ہو، آپ کی گاڑی سڑک پر نہیں چلے گی. کانی گڈی نہیں چل سکتی، کانا نبی کی میں چلے گا. ابھی ہم سے پوچھتے ہیں کہ ختم نبوت کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ختم نبوت کے لیے چہرہ بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی شکل بھی تو ہونی چاہیے نا، کوئی حیثیت بھی تو ہونی چاہیے. وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے کہ جس کو کھاتے وقت یہ پتہ بھی نہ چلے کہ جو منہ میں ڈال رہا ہے یہ گڑ کی ڈلی ہے یا استنجے کے لیے استعمال ہونے والا بٹا ہے. جس کا دماغی توازن اتنا گندا ہو وہ اٹھ کر نبوت کا دعویٰ کرے، اور ہمارے ملک کا بھی اٹھ کر ایک لنگڑا باندر یہ کہہ دے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، آپ اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟
اس لنگڑے باندر نے یہ کہا تھا، 2018 کی بات ہے، کہتا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ تم اس کو مسلمان کیوں نہیں مانتے جو نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا۔ میں نے کہا پترا یہ فتویٰ ہمارا نہیں ہے، یہ فتویٰ آمنہ کے لال کا ہے، بلکہ یہ حکم تو رب ذوالجلال کا ہے۔ وَمَا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ میرے رب نے فرمایا ہے کہ آمنہ کے لال کے بعد کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ فیصلے رب کے ہو چکے ہیں۔ اگر تم آج یہ سوال اٹھاؤ گے کہ جو ختم نبوت کا انکار کرے وہ مسلمان کیوں نہیں، تو ہم یہ سوال کریں گے انہو تو انہو رب دے فیصلے تے اعتبار کوئی نہیں، رسول اللہ دے فیصلے تے اعتبار کوئی نہیں، سارے نبیاں دے اعلانات تے اعتبار کوئی نہیں۔ تواڈے محلے دا کوئی بھی بابا اٹھ کے داڑھی منڈا بھی ہوئے 11 مہینے نماز امینہ پڑھدا ہوئے، صرف ماہ رمضان اندر مسجد دا ٹھیکیدار بن کے بیٹھ جائے، وہ سحری دا بھی اعلان کرے، افطاری دا بھی اعلان کرے، او دے اعلان دے اکھاں میٹ کے تسی روزہ بند بھی کر دیو، روزہ کھول بھی دیو، تواڈے محلے دے بابے دی نہیں پاوڑے جتنے سوالہ کے نبیوں نے اعلان کیتا ہے کہ ہمارے بعد ایک ہی نبی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمہارے بابے کی حیثیت ہے، سب اللہ کے نبیوں کے اعلان کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہتے ہیں جناب کیوں ضرورت پیش آ گئی؟ ہم نے بتایا کہ ضرورت اس لیے پیش آئی ہے اگر ختم نبوت کو نہ مانا جائے 1.25 لاکھ نبیوں کا اعلان جھوٹا ہو جائے گا، میرے رب کے بھیجے ہوئے رسولوں کی زبان جھوٹی ہو جائے گی۔ اگر نبی کی ختم نبوت کو نہ مانا گیا تو رب کا کلام جھوٹا ہو جائے گا، پورا قرآن جھوٹا ہو جائے گا، محمد عربی کا فرمان جھوٹا ہو جائے گا۔ بلکہ مجھے کہنے دیجئے اگر ختم نبوت کو نہ مانا تو خود رب رحمان جھوٹا ہو جائے گا۔ جب رب نے کہہ دیا کہ آخری نبی محمد ہے تو پھر ماننا پڑے گا کہ آخری نبی محمد ہے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کہتے کس کو ہیں؟ اب اس کی گرامر کے اندر چلا جاؤں، میرے پاس وقت نہیں۔ ہمارے خطیب صاحب ماشاءاللہ فاضل ہیں، پڑھے لکھے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل صالح میں برکت عطا فرمائے۔ اسلام اس کا مادہ کیا ہے، ماخذ کیا ہے، اس کی لغوی تحقیق حضرت سے پوچھ لیجئے گا۔ اسلام کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے ماننے والے مصطفیٰ کے سامنے سر جھکا دے، جو مصطفیٰ کی بات پر سر نہ جھکائے وہ مسلمان نہیں کہلاتا۔ اور حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ عقل قربان کن با پیش مصطفیٰ، تم بڑا بڑا عقل مند ہوئے گا، اپنے حیثیت ہوئے گا، لیکن خبردار جتھے میرے نبی دا فرمان آ جاؤ تھے بوٹی چون چون نہ کر، اپنا سر جھکا۔ بس اتنی سی بات ہے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا وہی حق ہے۔ جب میرے نبی نے فرما دیا، زمانہ ہو، مقام ہو، عظمت ہو، شان ہو، علاقہ ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، میرے نبی نے فرمایا جب میں آخری نبی ہو چکا ہوں کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور مثال کے طور پر بھی فرمایا وَمَا کانیاں تے گنگیاں تے گنجیاں تے مولیاں لگنا نو نہ ویکھو، عمر وال ویکھو۔ او عمر جڑا انج کر کے ویکھے نا تے او سورج جنہوں انج اکھ بھر کے تواڈے میرے ورگا بندہ ویکھ بھی نہیں سکدا، حضرت عمر نے انج کر کے ویکھیا تو سورج ڈر دے مارے لک گیا۔ آپ بیٹھیں کہ چلے گئے یہاں پر؟ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں نے جو بات آپ کے سامنے کی ہے، حضرت عمر کے اوپر سورج کی کرنیں پڑی، جسم کو گرمی محسوس ہوئی، حضرت عمر نے صرف یوں دیکھا کہ عمر کو گرمی لگ رہی ہے، صرف یوں کر کے دیکھا، سورج چمک رہا تھا، حضرت عمر نے یوں کر کے دیکھا سورج چھپ گیا۔ میرے آقا نے مسجد میں بلا، فرمایا کہ جاؤ عمر کو بلا کے لے آؤ۔ حضرت عمر حاضر ہو گئے، میرے آقا نے فرمایا عمر کی گل بڑی؟ اب میرے نبی کو کس نے جا کر بتایا کہ سورج جو چھپا ہے عمر کے ڈر کے مارے چھپا ہے؟ میرے نبی کو کس نے بتایا؟ اب ہم سے سوال کرتے ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے کہ نہیں؟
وہ سورج جو آسمانوں سے اوپر رہ کر چمکتا ہو وہ پریشان ہو جائے. میرے نبی کو مدینے خبر پہنچتی ہے, نبی کے غلاموں تم یہاں پر بیٹھ کر پریشان ہو جاؤ گے, نبی کو پتہ نہیں چلے گا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو, میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا, نہیں دور ہے مدینہ. میرے آقا نے حضرت عمر کو طلب فرمایا, پوچھا عمر کیا ہوا؟ نہیں یا رسول اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا. نہیں پھر بھی بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ آقا میں نے کچھ نہیں کہا, اور تم نے کہا کچھ نہیں, اس نے کچھ کیا ہوگا. بتاؤ تو صحیح ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں تو بس بیٹھا تھا, کمر کے اوپر جسم کے اوپر قمیض نہیں تھی, جسم بغیر لباس کے تھا, مجھے گرمی محسوس ہوئی, میں نے یوں دیکھا وہ بھاگ گیا. آپ کو شاید سبحان اللہ کہنا بھول گیا ہے, محبت سے فرمائیے سبحان اللہ. وہ عمر جو آنکھ اٹھا کر دیکھے تو عمر کی نظر اور آنکھ کا مقابلہ, یہ جون جولائی کا وہ سورج کہ جس کے چمکتے ہوئے آپ ننگے پاؤں زمین پر نہ چل سکے, وہ عمر آنکھ اٹھا کر دیکھے تو سورج عمر کی آنکھ کا مقابلہ نہ کر سکے. ایک طرف عمر ہے اور دوسرے پاس ایک کانا دجال ہے. عمر کی طرف اشارہ کر کے میرے آقا نے فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر, فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا نا تو یہ اتنی شانوں والا عمر ہوتا. اتنی شانوں والا عمر اگر نبی نہیں نہ بن سکا تو پھر کانا بھی نبی نہیں بن سکا. تو ہمارا عقیدہ وہی ہے جو میرے نبی نے پوری امت کو عطا فرمایا, وہی عقیدہ جو ہمیں بابا جی ساری زندگی پڑھاتے رہے, وہی عقیدہ جو ہم نے اپنی نسلوں کو دینا ہے. وہ عقیدہ ہے کیا کہ تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.